جی شروع کرتے ہیں۔ آج ہم آئین کی تختی کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے۔ آئین کی تختی بہت اہمیت کی حامل ہے تمام تختیوں میں، کیونکہ آئین کا استعمال زیادہ بھی ہے اور آئین کی مختلف شکلیں ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً استعمال ہوتی ہیں۔ ان شکلوں کے حوالے سے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ بنیادی طور پر آئین چار طرح کا جو استعمال ہوتا ہے۔ آئین کی مجموعی شکل ہم دیکھیں تو آپ تقریباً 60 پہ قلم رکھ کے اس کو اوپر لے جاتے ہیں اور پھر نیچے والی نوٹ آہستہ آہستہ تدریجاً اٹھا کر اوپر والی نوٹ سے آئین کے سر کا باریک کنارہ بناتے ہیں۔ یہ جو پہلا حصہ ہے یہ ایک سکوائر کے گرد گھومتا ہے، جس کے 3 تصور کریں 3 کونے ہیں۔ تو دیکھیں نیچے والے کونے سے آئین شروع ہوا، اوپر والے کونے سے آئین ٹکرایا اور درمیانے والے کونے سے آ کر آئین ختم ہوا۔ اب اس کی جو مقدار ہے، اس کا جو میزان ہے وہ 3 نقطے۔ ہم جو مفرد آئین بناتے ہیں اس میں 3 نقطوں کے یہ یہاں درمیان میں آ کر دوسرا حصہ اور یہاں قلم کو رکھ کے یوں گھمانا ہے۔ یہ گھمایا، 2 نقطے سما گئے۔ اب اس نوٹ کے 1 نقطے بعد یہاں پر ہم رکھتے ہیں۔ قلم کا رخ کچھ نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی 60 کا رکھا تھا زاویہ، اس کو ملاتے ہوئے اس سے ٹچ کر دیتے ہیں، اس سے ملا دیتے ہیں اور یہ نیچے آ جاتا ہے۔ اب یہ جو بنیادی طور پر آئین کی یہ جو شکل ہے، یہ آئین سعودی کہلاتی ہے۔ سعودی اس لیے کہ اس کا جو یہ حصہ ہے نا
الٹا دیکھا جائے تو یہ صاد کی طرح بنتا ہے یہ بات. یہ دیکھیں یہاں تک یہ جو عین ہے اس کو الٹا دیکھیں تو یہ صاد کی طرح بنتا ہے. یہ عین کا یہ حصہ اسی لیے اس کو عین صادی کہا جاتا ہے. عین کے بعد جب نیچے جانے والے حروف نیچے جانے والے اور ساتھ ساتھ چلنے والے حروف میں عین صادی کا استعمال ہوتا ہے. اس میں یہ حصہ قدر ترچھا اور یہاں شروع سے موٹا اور آخر سے پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ حصہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے اس کے بعد یہ حصہ پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم اگر نوٹ کریں تو آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. اور اسی کا استعمال پوری تختی میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. عین صادی کثیر الاستعمال ہے یعنی اس کا استعمال بہت زیادہ. عین کی ایک اور شکل جو کہ عین کے بعد اوپر اٹھنے والے حروف میں آتی ہے اور اوپر اٹھنے والے حروف جو فوراً عین کے بعد اوپر اٹھیں تو وہاں عین کا ایک نقطے کے برابر تو دیکھیں یہاں لا کے ویسے گھما کے یہاں روکیں گے. عین صادی میں 1.5 نقطے کے برابر لے کے آئے تھے اور عین فنجانی میں یہاں ایک نقطے کے برابر آگے رکتے ہیں. اب یہاں ایک نقطے کے فاصلے سے یہاں قلم رکھا اور اس کو گول کر کے لے گئے نیچے سے. یہاں عین صادی میں اوپر سے آئے تھے جبکہ عین فنجانی میں نیچے سے آئے. سے رکھ کے اوپر سے نہیں نیچے سے یوں. اب اس میں اور اس میں فرق ہے. یہ جو ہے صادی میں استعمال ہوتا ہے اور یہ کب فنجانی میں استعمال ہوتا ہے. نیٹ کے حوالے سے بہت معذرت خواہ ہوں. آج میرا نیٹ بہت تنگ کر رہا ہے. جی جی فنجانی فنجان سے نکلا ہے. کپ کو فنجان کہتے ہیں. عربک میں جو چھوٹا کپ ہوتا ہے قہوے کے لیے اس کو فنجان کہتے ہیں. تو یہ فنجان کے طور پر پیالی سی بنی ہوئی ہوتی ہے اس لیے اس کو فنجانی کہا جاتا ہے. فنجانی بھی کہا جاتا ہے اور نعلی بھی کہا جاتا ہے. فنجانی یا نعلی. اب یہ عین کے بعد جو فوراً اوپر جانے والے حروف ہیں ان میں یہ استعمال ہوتا ہے. عین کے بعد اوپر جانے والے
حروف میں عین فنجانی استعمال ہوتا ہے. لاجک کیا بتاؤ؟ یہ لاجک یہی ہے کہ عین کے بعد اوپر جانے والے حروف میں یہ استعمال ہوتا ہے. اسی سے ملتا جلتا عین کے بعد سوری کسی بھی ہے جب الف آ جائے، عین سے پہلے الف آ جائے، وہ الف چاہے مفرد ہو یا چاہے ملا ہوا ہو کسی حرف سے، اس کے بعد اگر عین آ جائے تو اس کو یوں کر کے عین کے اوپر کا حصہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ عین کی ملی ہوئی صورت میں یہ شکل بنتی ہے. اب اس کے بعد چاہے عین فنجانی آئے یا عین سعودی آئے، عین کے بعد جب اوپر جانے والے حروف آتے ہیں، عین الف، عین دال، عین کاف، عین لام، عین لام الف، عین ہا، تو اس میں یہ والا حروف کا استعمال ہوتا ہے. اب اس کے بعد یہ جو حصہ ہے بس یہ تبدیل ہے، اس حصے کو شعبانی کہتے ہیں. شعبانی، عین شعبانیہ، کیونکہ یہ اژدہے کی طرح بنتا ہے نا، سام اور اژدہے کی طرح. یہ شعبان اژدہے کو کہتے ہیں عربک میں اس طور پر. یہ اب اس حصے کو بنانے کے بعد اگر عین کے بعد ساتھ ساتھ چلنے والے حروف ہیں تو یہ حصہ عین سعودی کی طرح بنے گا. اور اگر اس حصے کے بعد عین اوپر جا رہا ہے جیسے کہ عین دال لکھوں میں، تو پھر اس پہ عین کی یہاں پر یہ والی شکل بن جائے گی. یہاں پر عین کے نیچے حصے کے اعتبار سے آپ نے دو شکلیں پڑھی، فنجانی اور سعودی. اور عین کے اوپر والے حصے کے اعتبار سے آپ نے تیسری قسم پڑھی، شعبانی. اب ایک اور قسم ہے جو عین سعودی عین فنجانی سے ملتی جلتی ہے. وہ عین سعودی اور عین فنجانی کے درمیان کی صورت ہے. وہ یہ کہ اس کو بھی آپ درمیان تک لے کے آئیں گے. اب عین کے بعد کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں مفردات میں یہ عین استعمال نہیں ہوتا، بلکہ مرکب کوئی آ جائے جیسے ہم عثمان لکھتے ہیں، اس میں یہ عین سعودی کی طرح ہی بنتا ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو حروف اٹھتے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد اٹھتے ہیں. اب یہ اس کا جو یہ حصہ ہوتا ہے نا، یہ سعودی اور فنجانی کے درمیان ہوتا ہے. بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ فنجانی کی طرح یوں آ رہا ہے، بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ سعودی کی طرح یوں آ رہا ہے. ان کے درمیان والی شکل ہوتی ہے وہ یہ سیدھا بھی آ رہا ہے تھوڑا سا اور اوپر سے ہی بھی آ رہا ہے. یہ محیرہ کہلاتا ہے، عین محیرہ. یہ جو اسٹروک ہے وہ سعودی کا ہے، یہ اسٹروک ہے وہ فنجانی کا ہے. مشکل بنا دی میں نے آپ لوگوں کے لیے بات، لیکن اس کا استعمال تختیوں میں بہت کم ہے. مرکبات میں جب جملوں میں یہ استعمال ہوگا اور یہ قسم کبھی کبھی آئے گی، ورنہ عام طور پر عین سعودی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اس والے میں. یہ یاد رکھیے گا، یہ عین محیرہ کہلاتا ہے.
اب ہم اگر تختی لکھیں تو دیکھیے گا محیرہ کی وجہ تسمیہ مجھے نہیں، اس کا مجھے نہیں پتا، اس میں تحقیق کروں گا پھر آپ کو۔ اب آپ نے استاد شوقی کو دیکھ کے پوری تختی لکھنی ہے، اور یہ ہماری جون کی آخری کلاس ہے۔ اب آپ لوگوں سے جولائی کے بعد اگست میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ چھٹیاں آ رہی ہیں آپ لوگوں کی بہت ساری، تو مشق کیجیے گا، تختیاں لکھیے گا، محنت کیجیے گا، مشق مت چھوڑیے گا۔ چھٹیاں تو قبول نہیں ہیں، لیکن کیا کروں، حج کا سفر ہے، مبارک سفر ہے، دعا بھی کیجیے گا۔ آپ لوگوں کو بھی میں دعاؤں میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ۔ وہاں بیٹھ کے ہم اللہ کے گھر میں انشاءاللہ مشق کریں گے۔ میرا ولاگ، میں ولاگ بنانے تھوڑی جا رہا ہوں، لیکن کوشش کریں گے خطاطی کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکور کریں اور آپ لوگوں کو اس حوالے سے کچھ معلومات دیں۔ آخر میں ذرا الف کے تاج کی کافی ڈیمانڈ آ رہی ہے، اس کو ایکسپلین کر دو۔ مس خدیجہ کا الف کا تاج بھی کمزور ہے، نازیہ کا بھی، نازیہ کا تو اچھا ہے، لیکن یہ کہ پوچھ رہی ہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ لیکن اس زاویے پر، 60 کے زاویے پر آپ جب الف بناتے ہیں اس کو ابھی یاد رکھا کریں۔ یہ الف کے لیے آپ نے شروع کیا، یہ ابتدا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں قط،
कलम को एक दफा ऊपर वाली नोक से लेकर नीचे वाली नोक तक टच करने को कहते हैं खत। इस स्ट्रोक के बाद एक खत का फासला छोड़कर आपने दोबारा ऊपर उसी जाविये पर 60 के जाविये पर एक खत, ठीक है, ये काम है। तब ये खत लगा, अब देखें इसका और इसका जाविया सेम है। अब क्या करना है, ऊपर वाली नोक को अपनी जगह पर रखते हुए नीचे वाली नोक को नीचे की तरफ खिसका देना। ये देखें, इस पर टच करके ये अपनी जगह पे है। ये अपनी जगह पे है, इसको यहाँ टकरा दिया। अब क्या करना है, ये आ गया यहाँ। अब नीचे लाना है, आप लोग बाहर चले जाते हैं, नीचे लाना है। कितना नीचे लाना है कि कलम के दो हिस्से, एक हिस्सा यहाँ अंदर और दो हिस्से बाहर, यानी ये कलम की नोक है। कलम के 1 2 3 हिस्से हैं, 1 2 3। तो दो हिस्से हमारे बाहर हैं, एक हिस्सा स्याही में, दो हिस्से सफेद में। ये देखिए, समझ रही हैं खदीजा? अब ये जो नीचे वाली नोक है, इसकी सीध में ये लिखा है, ऊपर वाली नोक की सीध में ये देखिए आपकी है, खूबसूरत सी। अगर मैं आप लोगों को समझाऊं यूं तो देखिए, यहीं पर कलम रखा, एक हिस्सा स्याही में, दो हिस्से सफेद में। आखिर में ये, अगर मैं इसको जूम करके बताऊं तो ये ऐसे नहीं होता। आखिर में ये होता है, मैं सिर्फ इस हिस्से की बात करूं, ये हिस्सा आखिर में कुछ यूं होता है। ये सीधा सीधा, और ये तो आइन पे आप लोगों ने मेहनत करनी है, आइन की तख्ती मुकम्मल करनी है। फिर आप लोगों से इंशाल्लाह हज के बाद मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अगरचे काफ़ी इंटरप्शन हुई इंटरनेट के हवाले से बहुत ज़्यादा,
کسی کا کوئی سوال ہے اور مزید؟ وہ کہتے ہیں نا کہ حج پہ جانے سے پہلے بھائی معافی تلافی کر لیں، تو میری طرف سے اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو، میں نے کچھ ایسا سخت سست الفاظ کہے ہوں آپ سے، کوئی کمی کوتاہی ہو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے، تو میں معافی کا خواستگار ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور حج کے بعد ملاقات ہو۔ ان کی تختی کا حق ادا تو نہیں ہو سکا، لیکن یہ کہ جس قدر آپ کو سمجھ میں آیا آپ مشق کیجیے گا، اور اس سے پہلے آپ بھیج دیجیے گا۔ آج کے دوران میں آپ لوگوں کی پریکٹسز تو نہیں دیکھوں گا، البتہ آپ لوگوں کے ایسے میسیجز جو دعاؤں سے متعلق ہوں گے وہ ضرور پڑھوں گا، اور آپ لوگوں کو دعا میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ۔ باقی سٹوریز اور سٹیٹس وغیرہ دیکھتے رہیے گا، میں کبھی کبھی لائیو بھی آؤں گا انشاءاللہ، تو وہاں پر مسجد نبی، مسجد حرام میں جو خطاطی ہے یا دیگر مساجد میں، اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات، مطالعاتی نظر، تو اس حوالے سے ضرور ہم وقتاً فوقتاً آپ کے گوش گزار کرتے رہیں گے کچھ نہ کچھ، تو آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔